السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے ابن ماجہ میں سے یہ حدیث بھیجی ہے 1944 مکتبہ شاملہ نمبر، اور اس میں راویہ ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر عشرا ولقد کان فی صحیفۃ تحت سریری فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، اور یہی روایت مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے اور موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے وغیرہ ذالک۔ عائشہ فرماتی ہیں رجم کی آیت کیا مطلب کہ زانی شدہ، زانی مرد اور زانی عورت، زانی مرد اور زانیہ عورت جب شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کرنا ہے، سنگسار کرنا ہے۔ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکے کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم آپ کے غسل، کفن وغیرہ میں مشغول ہو گئے، ایک بکری آئی اور لکھی ہوئی ان آیتوں کو کھا گئی۔ اب اہل تشیع نے کہا کہ جی دیکھا، تمہاری حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو بکریاں کھا گئی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں تعریف کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب، اللہ کا عذاب، اللہ کی پھٹکار، ایسا کہنے والے اہل تشیع پر۔ اور دوسری بات محترم بھائی، حدیث جب ہمارے سامنے کوئی آئے، اچھی طرح غور کر کے آنکھیں دونوں کھول کر اس کو پڑھیں اور دماغ کو حاضر رکھ کر۔ یہ منسوخ آیات تھیں، یہ آیات منسوخ آیات تھیں، اس لیے یہ دونوں آیات منسوخ آیات تھیں، اور منسوخ آیات کی حفاظت کرنا رب رحمان کے ذمہ نہیں ہے۔ رجم کی آیت منسوخ ہو چکی ہے، مسئلہ اسی طرح ہے کہ جو بھی شادی شدہ زانی مرد اور زانیہ عورت زنا کرے گی اس کو رجم سنسار کیا جائے گا، اور یہ چیز سورۃ النور کی آیات بینات کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ موجود ہیں۔ اور بڑی عمر کے لڑکے کو 10 مرتبہ دودھ پلانا تو یہ بھی منسوخ ہے۔ اب بچہ 2 سال کی عمر میں ہو اور 5 مرتبہ دودھ پیے تب حرمت ثابت ہوگی، صحیح بخاری۔ تو بڑی عمر کے لڑکے کو 10 بار دودھ پلانا، ایک بڑی عمر کا لڑکا اور ایک 10 بار، یہ دونوں چیزیں حکماً بھی اور تلاوتاً بھی منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب یہ منسوخ آیات بکری نے کھا لی، اہل تشیع نے بغلے بجائیں کہ لو جی تعریف قرآن حدیث سے ثابت ہو گئی کہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کلام اللہ کی حفاظت کرنے والا رب رحمان ہو، بکری کی مجال کہ وہ بکری اس قرآن کو کھا سکے، اور پھر یہ کہ یہ عثمان کی بکری تھی، یہ ایک اور جھوٹ۔ یہ بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی اور کاغذ کھا گئی، اس بکری کو عثمان کی بکری بنا دینا، یہ اہل تشیع کی یا منافقوں کی جرت ہے، اور کوئی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں آیات منسوخ تھیں، اور منسوخ آیات کو بکری نے کھا کر کون سا کمال کیا۔ جہاں تک معاملہ ہے قرآن مجید کا، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور قرآن مجید صرف کاغذوں پہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ قرآن پاک ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سینوں میں بھی موجود تھا۔ قرآن پاک صرف کاغذوں پہ لکھا ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ بکری کھا گئی اور معاملہ ختم ہو گیا،
اور یہاں بعض نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید میں 40 پارے تھے اور 10 بکری کھا گئی، یعنی بکری اتنی بلاں کی بھوکی تھی۔ تو یہ بات دونوں طرح سے غلط ہے۔ قرآن مجید اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی رب ہے، جس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی تحریف قرآن کا قائل ہے وہ بغیر شک کے کافر ہے۔ تفصیل کے لیے اشیاء والقرآن علامہ احسان علیہ شہید رحمہ اللہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بقول شیعہ کے کہ اصل قرآن وہ 12ویں امام کے ساتھ 12ویں امام کے پاس غار میں ہے، جبکہ وہ 12واں امام بھی ڈرامہ ہے اور اس کے پاس موجود چیز بھی ڈرامہ ہے۔ قرآن مجید یہی ہے جو 30 پاروں میں کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے۔ ایک پیج کھانا تو بہت بڑی بات ہے، قرآن پاک کی ایک واو اس کا کھانا بھی بکری کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ جس کی حفاظت اللہ عرش والا کرے، بکریاں اللہ کی حفاظت میں ڈاکہ نہیں مار سکتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔